اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے وہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں۔ علماء اکرام ہمیں قرآن اور حدیث سناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سناتے ہیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ کبھی کبھی ناظرین واقعات ایسے آتے ہیں جو ہم سن نہیں سکتے، اتنے دردناک ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا والے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن پھر ایک طرف سے ہمیں تسکین بھی ملتی ہے۔ ارے اگر یہ واقعہ نہ پیش ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اگر یہ واقعہ نہ پیش ہوا ہوتا نا تو ہم ناظرین نماز نہ پڑھ پاتے، ہمیں اسلام صحیح سے نہ ملتا۔ ہم تو شروع سے عیاشی کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، زنا کو عام کرنے والے کی ملازمت میں شامل ہو جاتے۔ یہ تو حسین ہیں کہ جو ڈٹ گئے، علی کے لختے جگر ہیں، بی بی فاطمہ کے لختے جگر ہیں، پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سواری کرنے والے حسین ہیں، تو یہ کیسے جھک جاتے؟ یہ تو جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ڈٹنے کے لیے اور اسلام کو بلندی پر لے جانے کے لیے اللہ کریم نے حسین کو پیدا کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم فخر سے ذکر حسین کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کربلا کا واقعہ سنتے ہیں کہ یار اس سے بڑا سبق ملتا ہے ہمیں، لیکن ناظرین ہم اپنے آپ کو ظلم کی طرف نہیں لے کر جاتے، ہم اپنے ساتھ کچھ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ شہید زندہ ہے، شہید مرتا نہیں۔ یزید پلیت ہے، یزید مر گیا، آج بھی حسین زندہ ہے۔ ہر گھر میں آپ کو حسین ملے گا، یزید کا نام و نشان ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ جو یزیدی ہیں ان کو یزید مبارک، ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہمیں حسین مبارک۔ آج کا ہم موضوع آپ کی خدمت میں لیے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ جید علماء اکرام ہوا کرتے ہیں، آج بھی بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نور ہدایت میں ہمیشہ آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبد الرؤف مدنی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی تشریف آوری۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا دردناک ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ سنو تب بھی کام جاتا ہے، بندہ سنانے والا تو بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے سنانے کے لیے، کیونکہ واقعات ایسے۔ میں چاہوں گا آپ دونوں مفتی صاحبان قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار کے فرامین بھی آج سنائیے گا کہ سرکار نے کربلا کے حوالے سے کیا فرمایا تھا اور کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے علامہ ساجد صاحب میں آپ سے عرض کروں گا، آپ فرمائیے نا کہ یقیناً ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوا کرتی ہے، کربلا کی ابتدا کہاں سے، کب، کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بر بنا لا الہ است حسین۔ بہت ہی اچھا اور پیارا موضوع لے کر آپ تشریف لے کر آئے اور ہمیں مدعو فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے کربلا کے حوالے سے سوال فرمایا، تو دیکھیے کربلا کے اندر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس موضوع کا احاطہ چند منٹس کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا موقع محل کی مناسبت سے وقت کو دیکھتے ہوئے چیدہ چیدہ گفتگو جو ہوں گے وہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا 10 محرم الحرام یہ واقعہ کربلا کی مناسبت سے مشہور نہیں ہوا،
اگر ہم تاریخ پڑھیں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمانے کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جب انہیں اتارا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کو جب اللہ رب العزت نے پار لگایا اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں سے نجات عطا فرمائی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آپ تواریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے حالات اور واقعات رونما ہوئے وہ 10 محرم الحرام۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے کر آئے تو وہاں پہلے سے موجود یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سوال کیا گیا ان سے کہ 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وساطت سے 10 محرم کو بنی اسرائیل سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، لہٰذا اسی بنا پر شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، 2 دن روزہ رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام علی مقام امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بمائے 72 نفوس قدسیہ کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر جب شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، پیاس اور بھوک کی حالت میں، پیاس اور بھوک کے عالم میں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہوتا ہے۔ کربلا کی زمین سرخ ہوتی ہے خون سے، مسلمانوں کے خون سے، اہل بیت اطہار کے خون سے۔ 10 محرم الحرام، بات یہی ختم نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے قیامت جس دن قائم فرمانی ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہوگا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت شروع دنیا سے لے کر تا قیام قیامت ہے، موجود رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے 10 محرم کو حضرت امام علی مقام امام حسین کو جو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، وہ دن بھی اللہ رب العزت نے انہیں وہی عطا اس سے یہ ظاہر ہوا حضرت امام حسین کا، اس سے مقام اور ظاہر ہوتا ہے حضرت۔ آپ کی گفتگو کے بعد میں نچوڑ نکال رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو جب یہ دنیا کی اگر ہسٹری اٹھائی جائے گی تو 10 محرم الحرام کو اگر کیا ہوا ہے تو سامنے شہادت امام حسین آئے گی، پھر اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی 10 محرم الحرام۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے امام علی مقام کا۔ دیکھیں دنیا تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے تھی، اللہ تو جانتا تھا کہ 10 محرم کو شہزادہ بطول شہید کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤف صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ یقیناً سوال تو ایسا ہے کہ میں بھی کہ بہت سے لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں نے وہ سوال کرنا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت امام حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لے کر جا رہے تھے، 72 نفوس تھے ساتھ، ایسے ہی حضرت، لیکن اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کربلا جائیں گے تو ان کو شہید کیا جائے گا؟ سرکار کے فرامین سرکار بار بار بتا رہے ہیں یہ حسین، دیکھ لو اس حسین کو۔ ممبر پہ جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے حضرت امام حسین سامنے سے آتے تو حضور صحابہ سے نہیں کہتے علی جائیں حسین کو لے آئیں، صحابہ سے خود اٹھ کے جاتے ہیں، مقام بتاتے ہیں۔ صحابہ تو جانتے تھے یہ حسین سرکار کا لخت جگر حسین، تو کربلا کے میدان میں صرف 72 لوگ کیوں؟ کیا وجہ تھی حضرت؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر اللہ انتہا اکبر، کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بے بعد۔ شک، دنیا میں جتنے بھی ہیں عز و شرف والے، میں سب کو مانتا ہوں ایک مصطفیٰ کے سبحان بعد۔ اللہ، بے شک، قتل حسین اصل میں مرگ اصل یزید میں ہے، اسلام زندہ ہوتا اللہ ہے اکبر، ہر کربلا کے بعد، سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ محل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، جہاں لوگوں کی جو طرز ہے، لوگوں کا جو سلاست ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ غم حسین ہے، یہ درد حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ یہ اسلام کا ایسا سنہرا باب ہے کہ جب بھی قلم اس پر چلتے ہیں تو قلم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے،
امام عشق و محبت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم حسین یہ اللہ کا تحفہ ہے. جس شخص کو غم حسین حاصل نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا غم کرے کہ اسے غم حسین کیوں نہیں ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ اعلان ہمارا اپنی جگہ، لیکن یہ ایسی درد بھری داستان ہے کہ جب بھی اس داستان کے کسی ایک پہلو کو پورا پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے تمہید کے درمیان شروع میں آغاز میں آپ نے ایک بات کہی کہ یہ علماء کو تو ان کی بڑی ہمت ہے جو بیان کرتے ہیں، حقیقت میں جو بیان کرتے ہیں پورے قصے، جیسے مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا بیان ریکارڈ کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ کرب و بلا میں خود وہ موجود ہیں. تو یہ ان کی شان کی بات ہے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں تاریخ کے گروچوں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر ماشاءاللہ اتنے دقیق اور عمیق موضوع پر آپ نے ماشاءاللہ حضرت کو بھی مدعو کیا ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں مختصراً ہی بات آگے بڑھاؤں گا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سلسلہ صحیح چلتا رہا، مسلم امہ کے معاملات سب صحیح چلتے رہے، فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور تاریخ نے دیکھا کہ جہاں اتنا جو ہے ایک خلجان کی کیفیت اور آپس میں گتم گتا ہو گئے تھے مسلمان، اس تمام کیفیت کو ایک عظیم صلح کے ذریعے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا. اس میں یاد رکھیں جو کفار و مشرکین تھے، خصوصاً یہود و نصارہ، ان کے جو ناپاک عزائم تھے وہ سب ٹھنڈے ہونے لگے تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو یزید ملعون جو ہے یا یزید پلید جو ہے وہ تخت پر براجمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ تخت پر براجمان ہوتا ہے اس کے تخت پر آتے ہی لوگوں میں ایک کشمکش سی طاری ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ تو بیعت کا انکار کر دیتے ہیں. بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور خود شہزادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسین حضرت رضی عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے شہزادے ہیں، وہ بھی تھے، سبحان حضرت اللہ. عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے انکار کیا. تو ولی یزید نے سب سے بیعت لینے سے بیعت تو وہ لے رہا تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ میں جو تخت پر براجمان ہوا ہوں، میں جو تخت پر قابض ہوا ہوں، یہ تخت اصل میں ہے کس کا. دیکھیں جو جس میدان کے شاہ سوار ہوتے ہیں نا وہ اپنے مخالف کو بھی پہچانتے ہیں. یزید اس میدان کا شاہ سوار تھا ہی نہیں، وہ تو کسی طریقے سے اپنے والد کی وہ جو زیر تسلط افراد تھے یا وہ جو بھی ایک ماحول تھا، اس میں بہت تفصیلی کلام ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یزید نے اپنے آپ کو تخت پر قابض کر لیا. جب وہ تخت پر قائم ہو گیا تو اب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغامات پہنچانا شروع کر دیے. ولید جو اس وقت والی مدینہ تھا اس نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس نے سختی سے بات کی، کہا کہ کچھ بھی ہو امام حسین کی بیعت لینی ہے، کچھ بھی ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گفتگو کر کے اس نشست کو جو ہے برخاست کر دیا، کسی طرح موقع لیا کہ ایسے نہیں، مجھے آپ نے تنہائی میں بلایا اور مجھ سے بیعت لے رہے ہو، بیعت تو سب کے سامنے ہونی چاہیے. بہرحال وہ محفل گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ الرسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت لے کر مکہ گئے. اب جب مکہ گئے نا تو اہل کوفہ کو جب خبر ہوئی، اہل کوفہ کی جو تاریخ دان ہیں یا تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے ستم ظریفی نہیں کی، پہلی دفعہ بے وفائی نہیں کی. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ بھی وفائی کی، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی کی، اور اب حضرت امام حسن نے تو باقاعدہ وصیت کی تھی، بھائی میں تمہیں منع کر رہا ہوں اہل کوفہ کی باتوں میں نہیں آنا. لیکن جب اہل کوفہ کو یہ پتہ چلا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا انکار کر دیا ہے، یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، تو انہوں نے خطوط پر خطوط بھیجنا شروع کر دیے. ہزاروں خطوط انہوں نے بھیج دیے، ہزاروں خطوط. جب ایک امام، پوری امت جانتی ہے کہ خلافت کا حق اس وقت تخت پر مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا نظام چلانے کا جو حق ہے وہ شہزادہ رسول سبط رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق رکھتے ہیں. پوری امت یہ جانتی ہے، اکابر صحابہ یہ جانتے ہیں، سب یہ مانتے تھے. تو ادھر سے پہم تقاضے بھی آنا شروع ہو گئے کوفہ سے. تو اس بات نے امام علیہ الصلوۃ والسلام یا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ کوفہ کی طرف جائیں. اچھا وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. بعض
پڑھنے والے یا سمجھنے والے اس کو دو لفظوں میں گنتے ہیں نا، امام حسین گئے یزید کے خلاف، ایسا نہیں ہے، نہیں گئے، ایسا نہیں ہے کہ گئے، اس طرح نہیں ہے۔ پہلے آپ نے خطوط آئے ان کے ہزاروں، اس کے بعد آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور وہ دور آج کا دور نہیں ہے۔ جو خط کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا خطوط وغیرہ والا سلسلہ نہیں تھا، تو ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ عقیل، حضرت عقیل جو گئے تھے، مسلم بن عقیل، جی مسلم بن عقیل جو گئے تھے، یہ وہ ثبوت ہے کس نا، لیے گئے تھے؟ یہ جی ثبوت ہے۔ حضرت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اہل کوفہ دغاباز ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفی لایوفی کے یہ اس کے حقدار ہیں، تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، مسلم بن عقیل کو جب بھیجا تو شروع کا جو ماحول تھا، شروع کا ماحول بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، بڑا میٹھا میٹھا تھا کوفہ میں، یزید کی طرف سے، ہاں یزید کی طرف سے کوئی سختی نہیں تھی، جوک در جوک ہزاروں میں لوگ، جب حضرت مسلم بن عقیل کے پہلے دن ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی نا، تو آپ نے خط لکھ دیا امام صاحب کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا۔ اچھا، آپ کا یہ کہ کبار صحابہ کرام آپ کیوں نکلے؟ امام حسین کوفہ چلے تھے، امام حسین ان لوگوں کی بیعت کرنے چلے تھے، امام حسین ان کے وعدوں پر چلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہزاروں کے لشکر کی حفاظت کرنے چلے تھے، یہ سوچ کر چلے تھے اگر میں نہیں گیا تو کل یہ بروز قیامت کہیں گے یا اللہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نواسے کو کہا تو تھا کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم یزید کے بد کردار کو قبول نہیں کرتے، ہم یزید کی شراب نوشی کو قبول نہیں کرتے، ہم یزید کی زنا باشی کو قبول نہیں کرتے، کل وہ کہیں گے تو حجت تمام ہو نہیں پائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اس وقت بھی آپ کی جب آپ عازم سفر ہو رہے تھے نا، تو اس وقت بھی آپ کی راہ میں صحابہ کرام پھر آئے، کہنے لگے نہیں جائیے، آپ نہیں جائیے، یہاں ہم سب موجود ہیں، یہاں آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہاں وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو مسلم بن عقیل کی شہادت بھی آ گئی ہے، اس کی یہ گواہی بھی آ گئی ہے، اب اس کے بعد نہ جانا بنتا نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے۔ یا بتائیے مجھے، جنگیں دنیا میں بھی لڑی گئی ہیں، کون سی جنگ میں شیر خوار بچوں کو لے جایا جاتا ہے؟ کون سی جنگ میں جوان بچیوں کو لے کر جایا جاتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی خطوط پر ان کے پاس بالکل۔ اگر آپ کا جواب مل کر ناظرین، آپ نے یقیناً جواب کو بڑے اچھے انداز میں سنا ہوگا، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں، بڑی ہمارے پاس وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، ہم T20 والا سلسلہ ہوتا ہے، جلدی جلدی والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس میں بہت سے جواب آپ تک پہنچا، جواب بھلے ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن دلائل کے ساتھ ہو۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، فرامین تھے، سرکار بار بار فرماتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، جانتے تھے سب، صحابہ اکرام کو بھی، کچھ صحابہ اکرام کو بھی معلوم تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، تو کیا وہ وقت حضرت امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی میں جا رہا ہوں، میری شہادت کا وقت قریب ہے؟ اگر معلوم تھا تو پھر تو وہ اپنے ساتھ لشکر بھی لے کر جا سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں کچھ تو تھا، اور جو 72 لوگ ان کے ساتھ گئے اس میں کچھ بچے تھے، کچھ خواتین تھیں، تو ان کو کس طرح حضرت امام حسین نے جوش دلایا، جذبہ دلایا، کیا فرماتے رہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا خطبہ کیا تھا؟ جی دیکھیے، بالکل اللہ رب العزت کے کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت جو ہے عرش الہی پر تحریر فرما دیتا ہے، وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اور اسی اٹل فیصلے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق دعا بھی نہ کریں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اللہ رب العزت کے حضور دعا فرما کر اس مسئلے کو ٹال سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ایک امتحان تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا حسین اس امتحان سے گزرے گا، اور اس امتحان کے بعد جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے تو حسین کو پھر وہ مقام و مرتبہ ملے گا، اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ تو اس کی مثال آج کے دور کے اندر آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے، وہ کمرہ امتحان کے اندر امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، امتحان دینے کے لیے جب بچہ بیٹھتا ہے کچھ لکھنے کے لیے تو بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بچہ بڑا پریشان، اور بسا اوقات تو بچوں کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں، لیکن والدین پھر بھی اپنے بچوں کی تیاری کروا کے بھیجتے ہیں امتحان کے لیے، حالانکہ والدین چاہیں تو بچوں کو نہ بھیجیں، بچوں کو روک لیں، بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ امتحان نہیں دو، لیکن انہیں پتہ ہے یہ امتحان دے گا بیٹا تو کامیاب ہوگا، اگلی سیڑھی پہ پہنچے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام امام حسین کی تیاری فرمائی، جرت اور بہادری اور استقامت اور صبر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح و شام درس و تدریس فرمایا کہ اے حسین جب کبھی اس طرح کا معاملہ آئے تو
آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے جس نے تعلیم حاصل کی ہو تو پھر اس کے قدم کہاں لڑکھڑائیں گے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام علی مقام امام حسین کو پیاسا مارا گیا، بھوکا مارا گیا، میں اس بات کا قائل نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا بے ادب ہوں کیا؟ میں اس بات کا قائل نہیں۔ کیوں کہ شب عاشورہ جب آپ اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے، جنوں کا سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے آپ کے نانا کے دست مبارکہ پر کلمہ پڑھ کر ایمان کی شہادت حاصل کی تھی، آج میں ان کا آپ کا غلام بن کے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ حکم کریں دریائے فرات کا رخ میں آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے جن تو لافظ نہیں کرتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نانا کو کوئی طاقت نہیں عطا فرمائی، یا میرے نانا کے وسیلے سے مجھ حسین کو کوئی طاقت عطا نہیں فرمائی؟ اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے تو مجھے اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ طاقت سے نوازا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اگر میں چاہوں تو دریائے دجلہ کو حکم دوں، دریائے فرات کو حکم دوں، وہ پانی کا رخ جو ہے وہ میری طرف موڑ دے، لیکن نہیں، مشیت الہی یہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا اسی میں ہے کہ ہم جو ہے اسی کرب و بلا کی سرزمین پر اس طرح آئیں اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جو امتحان ہے، اس کے اندر سرخ روئی حاصل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دیکھیں شان تھی، کیا انداز تھا، کیا دلیری تھی اور کیا یقین تھا اللہ پر۔ اللہ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب وقت بہت مختصر سے 3 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں پیغام حسین کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور حضرت امام حسین کا خطبہ جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، یقیناً خطبہ تو بڑا وسیع ہے، اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی حاضری لگا لیں حضرت۔ پیغام کرب و بلا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی یاد کی محفلیں سجائیں اور ان کا ذکر کر کے 10 محرم کو یہ سمجھے ہم نے حق حسینیت ادا کر دیا، یا ہم نے یزیدیت کے خلاف کوئی علم بلند کر دیا، یا کچھ محفل سجا کر کچھ لوگوں کو کھانا کھلا کر، کچھ لوگوں کو حلیم کھلا کر ہم یہ سوچیں، اس پر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے حسینیت کا پیغام پہنچا دیا یا حسینیت کے پیغام پر عمل کر لیا۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، یزیدیت ایک کردار کا نام ہے۔ جب ظلم سامنے ہو، ظالم جابر حکمران ہو، تو حسین کی طرح تو کوئی نہیں ڈٹ سکتا، کیونکہ وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جو ان کا منصب ہے، جتنا منصب ان کا عالی ہے، امتحان بھی ان کا اتنا ہی عالی ہے۔ کیا بات ہے، امتحان بھی ان کا اتنا ہی عالی ہے۔ پوری تاریخ میں اتنا بڑا امتحان کسی پر نہیں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے کے گئے تھے، وہ بھی صبر و رضا والے تھے۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو، جو پانی نہیں ہے، پیاس سے زبان باہر نکال رہا ہے، بار بار یہ والد کو اشارہ دے رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے گھر میں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو یہ میرا والد لے کے آتا تھا، آج میں اسے اظہار کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے والد امام حسین امام کربلا جا کر میرے لیے پانی لائیں گے۔ تو والدہ نے عرض کیا کہ آپ بچے کو تو لے جائیں، ان کمبختوں کو جا کر کہہ دیں کہ بچے کو 1 گھونٹ پانی دے دو، ہمیں نہیں دیتے ہو، یہ بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ مجھے حسین سے دشمنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچہ لے کر گئے، جب ان سے بات کر رہے تھے، ہم کلام ہوئے، دوران کلام ہی ایک بدبخت نے تیر مارا۔ حامد بھائی یہ باتیں صرف سنائی نہیں جا سکتی، یہ ایسی باتیں ہیں جو زبان پر نہیں آتی ہیں، ایسی ایک ہستی کی ایسی داستانیں ہیں۔ یہ 72 جو ہے ہر ایک اپنے اندر ایک دریا محبت کا، عشق کا اور امتحان کا رکھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف صبر و رضا تھی۔ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بات کی نا کہ ان کے پاس طاقتیں سب تھیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی رب کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ ہمیں بھی حق کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے، جب بھی موقع ملے باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم نعرہ حسینیت کا لگاتے ہیں تو پھر یزیدیت جیسے افعال جن کے ہیں ان سے کنارہ کش ہونا، ان کے خلاف کھڑا ہونا، یہ حسینیت ہے۔ اگر ہم ساتھ ان کے کھڑے ہوں اور حسین کی نیاز بھی کرے تو یہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا، محبت حسین نہیں ہو سکتی۔ بالکل جی، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ داستان تو ایسی ہے کہ جی تو چاہتا ہے کہ بندہ یہ سنتا چلا جائے، وقت تھم جائے، یہ سن جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے اور حضور کی اہل بیت نے کس انداز میں دین اسلام کو بچایا۔ ناظرین، اگر کربلا کا میدان نہ سجتا تو ہم سجے ہوئے یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین جانیے اس کربلا نے اسلام کو زندہ کیا، ہر
کربلا کے بعد اسلام ہی زندہ ہوتا ہے، اور یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، حسینی ہر گھر میں آپ کو ملتے ہیں۔ مفتی صاحب دوبارہ سے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔